اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج داستان سلیمان علیہ السلام اپنے اختتام کو پہنچے گی انشاءاللہ۔ کوئک ریکیپ اور آگے بڑھتے ہیں، چونکہ داستان کو اختتام تک پہنچانا ہے۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بہت بڑے لیول پر، گرینڈ لیول پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، جس میں صرف انسان نہیں، انسانوں کے ساتھ ساتھ جن بھی حصہ لے رہے ہیں۔ جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں وہ جنات کر دیتے ہیں، جو کچھ چاہتے ہیں۔ داستان کو آگے بڑھاتا ہے۔ معاملہ یوں ہے کہ تعمیرات ہو رہی ہیں بہت بڑے لیول پہ، اور تعمیرات کے سامنے کچھ فاصلے پر کسی ایک ایسے مقام پر کہ جہاں سے ساری تعمیرات نظر آئیں، جہاں ساری تعمیرات دیکھی جا سکیں، گویا شیشے کا ایک کمرہ بنا دیا گیا ہے۔ اور اس میں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس محل کا تو فرش شیشے کا تھا سلیمان علیہ السلام کے، کہ ملکہ بلقیس سمجھ بیٹھیں گے تو پانی ہے، تو ایک بڑا زبردست سا، میں آج کل کے اس میں کو بڑا ایک عالی شان سا ایک کمرہ بنا دیا گیا ہے، تاکہ وہاں بیٹھ کر سلیمان علیہ السلام امور سلطنت چلانے کے ساتھ ساتھ جنات پر نظر رکھ سکیں۔ ایسا ہی ہوا، آپ کی عظیم الشان کرسی رکھ دی گئی، سلیمان علیہ السلام براجمان ہو گئے۔ کیا شان تھی، کیا آن بان تھی، کیا کنٹرول تھا۔ منظر کچھ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، اور گویا اشاروں پر ہی کام ہو رہا ہے۔ کسی بڑے سے بڑے دیو کی جرت نہیں ہے کہ وہ کاہلی کرتا یا حکم عدولی کرتا، ورنہ اس کو سزا دی جاتی ہے۔ یعنی اگر میں ان تعمیرات کو آج کل کی اصطلاح میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو آپ کہہ لیجئے کہ یہ ریموٹ کنٹرول تعمیرات ہیں۔ منظر کچھ اس طرح کا ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں، ہاتھ میں عصا ہے، تو عصا کے سہارے ہی یا بیٹھے یا کھڑے، عصا کے سہارے ہیں، اور تعمیرات شروع ہو گئی بلا روک ٹوک، وداؤٹ اینی بریک۔ دن گزرتے جا رہے ہیں، اور کئی مقامات پر جو آیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، مہینے گزر گئے، سال بھر کے قریب کا عرصہ گزر گیا۔ تعمیرات جاری ہیں، تعمیرات میں وقفہ تھا کہ آنے نہ پا رہا تھا۔ اور آپ سب جانتے ہیں اگین کہ یہ کس لیول کا ہے، کہ مثال کے طور پہ اگین اس کی گرینڈنس کا اندازہ دینے کے لیے کہ سورہ نمل کی قرآن کریم میں ایک سورہ کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے، مثلاً مجسمے، حوضوں کے برابر لگن، چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں، اتنا بڑا سیٹ اپ تھا کہ ان کے کھانے پینے کا جو ارینجمنٹ تھا اس کے بارے میں بھی قرآن میں آیت آ گئی۔ سب جاری ہے۔ سلیمان علیہ السلام مسلسل اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں، عصا ان کے ہاتھ میں ہے، کس کی جرت ہے کہ کام میں تعطل پیدا ہونے دے۔ اسی ماحول میں دن گزرتے جا رہے ہیں، کاروبار زندگی، کاروبار مملکت چل رہا ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ بحکم خدائے سلیمان ایک اور کام بھی ہو رہا ہے، اور یہ کام سب کی نظروں سے اوجھل ہے، کیونکہ سب کو تو وہ گرینڈنس نظر آ رہی ہے نا، یہ جن یہ کر رہا ہے، وہ دیو یہ کر رہا ہے، وہ چٹان ادھر سے ادھر لے آیا، وہ اس نے عمارت کھڑی کر دی، وہ یہ کر دیا، سب کو تو یہ نظر آ رہا ہے۔ ایک اور کام بھی ہو رہا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، وہ ہر کسی کی نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ کیا کام ہو رہا ہے؟ بحکم خدائے سلیمان علیہ السلام ایک چھوٹا سا گھن کا کیڑا، گھن ایک ایسا کیڑا ہوتا ہے جو لکڑی کو کھا جاتا ہے، دیمک کہہ لیں، جو گھن کا کیڑا لکڑی کو کھا جاتا ہے بالکل۔ تو سلیمان علیہ السلام عصا کے سہارے ہیں، اور ایک گھن کا کیڑا ہے جو ان کی عصا کو کھا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے محلات کی تعمیر میں، ان گنت دیو اور جنات کی موجودگی میں، اس چھوٹے سے کیڑے کے عصا کے کچھ حصے کے کاٹنے کو کون نوٹس کرے گا، اور کیوں نوٹس کرے گا؟ میں بھی اس کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں؟ یہ تو بڑی نارمل سی بات ہے۔ اگر عصا کو خراب بھی کر دے گا تو عصا پھینک کے دوسری عصا آ جائے گا، کیا مسئلہ کیا ہے؟ خداوند تعالیٰ کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، حکمت مصلحت ہے۔ وہاں تعمیرات ہو رہی ہیں، وہاں جنات اپنا کام کر رہے ہیں، یہاں یہ دیمک کا کیڑا یا گھن کا کیڑا اپنا کام کر رہا ہے۔
عصا کو کھا رہا ہے. وہاں تعمیرات کا کچھ حصہ مکمل ہو رہا ہے, یہاں عصا کا کچھ حصہ کھا لیا گیا ہے. وہاں تعمیرات مزید آگے بڑھ رہی ہے, یہاں عصا کا کچھ حصہ مزید متاثر ہو گیا ہے. Why am I even mentioning this with so much stress? یہ اس گھن کے کیڑے کے اس عمل کو اتنا زور دے کر کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اگر یہ عصا کو کھا بھی رہا ہے تو کیا ہوا؟ اصل خبر تو اس طرف ہے جہاں دنیا کی سب سے بڑی تعمیرات ہو رہی ہے, جنات کے ذریعے نہیں. خبر یہاں ہے, خبر یہاں ہے. کیوں؟ اس دیمک کے کیڑے کی طرف خبر ہے جو اب عصا کا مزید حصہ کھا چکا ہے. یہاں تک کہ اب یہ گھن کا کیڑا عصا کا بیشتر حصہ کھا چکا ہے. یہاں تک کہ اب خبر آ رہی ہے, یہاں تک کہ اب وہ عصا کو اس حد تک متاثر کر چکا ہے کہ اس کی وجہ سے اب اگلا عمل وہ ہونے والا ہے جو پوری مملکت کو, تمام جنوں کو, تمام انسانوں کو حیران کر دے گا, پریشان کر دے گا. کیا؟ سلیمان علیہ السلام کے جسم مبارک کا سارا وزن اس عصا پر ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. تو اب اگلا کام کیا ہو رہا ہے؟ دیمک کا کیڑا اب عصا کو اتنا متاثر کر چکا ہے کہ اس کے سہارے پر کھڑا, یعنی کہ یہ عصا اپنی جگہ سے ہل گئی ہے, یہ عصا اپنی جگہ سے گر گئی ہے, اور اس عصا کے سہارے کھڑا وجود سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گرا ہے. اب میں چشمے تصور سے سوچتا ہوں تو ایسا ہی کوئی منظر ہوگا نا کہ کسی کی نظر پڑی ہوگی, پہلے کسی نے دیکھا ہوگا, یا کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا. ارے وہ کیا؟ ارے جسد سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گرا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے سب کو بتایا ہوگا, بات فوراً پھیلی ہوگی, سب اس جانب دوڑے ہوں گے. تو کیا ہوا ہوگا؟ سوال, داستان اپنے اختتام کی جانب بڑھی ہے. سوال, یہ عصا اگر دیمک کھا بھی گئی ہے تو وجود اقدس یکدم زمین پہ کیوں آ گیا ہے؟ چلیں, اگر سارا وزن اس عصا پر تھا اس لیے آ گیا نا وجود اقدس زمین پر, ٹھیک ہے. تو اگر وجود اقدس زمین پر آ بھی گیا ہے تو آپ پھر سے kھڑے کیوں نہیں ہو گئے؟ ہو گیا, انسان کسی چیز کے سہارے کھڑا ہوتا ہے, ایک دم وہ چیز ہل جائے دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے. ساری مملکت, سارے انسانوں, سارے جنوں, گویا تعمیرات رک گئی ہوں گی, اور سب کی نظر اب یہاں ہوگی کہ یہ کیا عمل ہوا ہے. اور میں نے آپ سے سوال کیا کہ اگر وجود اقدس زمین پر آ بھی گیا ہے تو آپ وہاں پر دوبارہ کھڑے کیوں نہیں ہو گئے؟ جواب, اس لیے کھڑے نہ ہو سکے کہ بحکم خدائے سلیمان روح سلیمان علیہ السلام قبض کی جا چکی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم دوپہر میں جب کچھ قصائی سرچ کر رہے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ سب اتنا بڑا ہے, سورج اتنا بڑا ہے, چاند اتنا بڑا ہے, زمین اتنی بڑی ہے, سب بہت بڑا ہے. سب سے بڑا نہیں ہے, سب سے بڑا اللہ ہے. مملکت سلیمان علیہ السلام بہت بڑی ہے, حکومت سلیمان علیہ السلام بہت بڑی ہے, سب سے بڑی نہیں ہے, سب سے بڑا اللہ ہے, خدا ہے سلیمان ہے. روح سلیمان علیہ السلام قبض کی جا چکی ہے. کب؟ ابھی اسی وقت, یہ گرنے کی وجہ سے نہیں. روح سلیمان علیہ السلام بہت عرصہ قبل قبض کی جا چکی ہے. وہ تو بس جسم سلیمان علیہ السلام تھا جو عصا کے سہارے کھڑا ہوا تھا, اور خدا نے اس عصا, اس کیڑے کے ذریعے, اس گھن کے کیڑے کے ذریعے سب کو بتا دیا کہ سلیمان علیہ السلام قضا پا چکے ہیں. فلما قضینا علیہ الموت, قرآن میں آیا. اور ساتھ میں وہ جو جنات تھے, یہ بھی آیت میں آیا, پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی. کیا مطلب؟ وہ جو جنات تھے وہ بھی زوم میں مبتلا تھے کہ انہیں غیب کا علم ہوتا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ جہاں انہیں اتنی طاقت ملی ہے تو انہیں یہ بھی پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا بڑا واقعہ ہونے والا ہے. ان کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی. اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو یہ تھوڑی ہوتا کہ ایک عرصے تک, تقریباً 1 سال تک, کچھ اندازوں کے مطابق سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر, اپنے آپ کو انڈر آبزرویشن سمجھ کر وہ کام کرتے رہتے ہیں. آخری آیت سن لیجئے, اسی آیت کا تسلسل. کہا ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا
تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی. جنات کو پتہ نہیں لگا کہ کام ہو گیا ہے. پھر کیسے پتہ چلا؟ سوائے گھن کے اس کیڑے نے جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کام کہ بڑے بڑے جنات، اس بات پر تو قدرت ہے کہ آپ حکم کیجئے آپ کے اٹھنے سے پہلے تخت لے آؤں گا. بڑے بڑے لوگ، اس بات پر تو قدرت ہے کہ آپ حکم کیجئے پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا، اور لے آئے. واقعی اس پر قدرت رکھتے بھی تھے. لیکن یہ سب بڑے ہیں، یہ سب سے بڑے تھوڑی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن گھن کا ایک کیڑا کیا کر رہا ہے یہ نہیں معلوم کسی کو. سب سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، کام کرتے رہے. دراصل وہ اس دنیا سے جا چکے تھے. اور یوں سلیمان علیہ السلام کی حیات پاک کا اس انداز سے اختتام ہوا. اور یوں داستان حضرت سلیمان کا اس انداز سے اختتام ہوا. ایک داستان جو میرے دل کے بہت قریب ہے، ہم اس کا کل سے آغاز کریں گے. اور ظاہر ہے کہ وہ داستان کیا ہے یہ کل ہی عرض کریں گے.